بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن ہوتا ہے آپ کے ساتھ سوالات اور جوابات کا، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کوئی ایسی ہستی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پہلے میں ایک بات کہوں گا، پھر آپ نے اس بات کو جیسے چاہے کرنا، کیونکہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میں بات اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست میں کوئی تبدیلی چاہیے ہوتی تو قیادت جو ہے اس کا کیسا ہونا چاہیے، یہ صرف ادباً عرض کروں گا. اور اگر ناموں کی غلطی اور آگے پیچھے ہو جائے تو وہ میں معافی مانگتا ہوں آپ کے. دارا میاں ایک خاتون کا نام ہے، دارا میاں. یہ رجس پڑھا کرتی تھی. رجس پڑھتے ہیں جب کہ جنگ کے اندر آپ نے لوگوں کو جذبات دینے ہو، یا یہ جنگ صفین کے اندر امام علی کے ساتھ تھی درمیاں. بڑی عاشق رفتی ابیہ امام علی تھی، تو یہ وہاں پہ لوگوں کو بلایا کرتی تھی تو تم علی کا ساتھ دو، علی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے. امام علی کی شہادت ہو گئی تو درمیاں جو ہے وہ ایک دفعہ حج کرنے گئی. تو اس وقت کے جو امیر تھے وہ حج کے اندر اس کو ملے، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ یہ درمیاں ہے جو کہ رجس پڑھا کرتی تھی، یعنی کہ لوگوں کو بلایا کرتی تھی، ہمیں للکارا کرتی تھی. تو امیر جو ہیں وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تم ہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں. انہوں نے کہا اگر میں تمہیں کو ہدیہ کروں تو تم لے لو گی؟ اس نے بالکل لے لوں گی. انہوں نے کہا کہ ان کو سرخ بالوں والے 100 اونٹ جو ہیں وہ دیے جائیں. انہوں نے لے لیے. اس کے بعد جو اگلا جملہ تھا وہ بڑا خوفناک اور خطرناک تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم علی کے ساتھ ہوتی جنگ صفین میں تو کیا علی تمہیں 100 سرخ اونٹ جو ہے وہ دے دیتے؟ درمیاں کہتی ہے کبھی نہ دیتے. انہوں نے کہا کیوں؟ علی تو بہت دیتا تھا. تم لوگ تو کہتے ہو کہ علی کا دل اور در کھلا تھا. اس نے کہا وہ کبھی نہ دیتے. کہا کیوں نہ دیتے؟ انہوں نے کہا کیونکہ علی کا جو بیت المال تھا وہ لوگوں کی غربت کے لیے تھا، لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا. جب آپ اپنے مال کو غربت کے خاتمے کے لیے ختم کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو حکمت ہے وہ اور ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کو، میں بالکل بھی حوالہ جو ہے وہ سکھ سینٹ کا نہیں دے رہا، لیکن قیادت کے اندر جو ہے وہ غیرت اور شرم ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب 42 ایئرز ہو گئے قیادت کو ایران میں بدلے ہوئے، اور آج بھی 40 سال کے امبارگو کے بعد وہ اپنی ویکسین بنانے میں کامیاب ہو گئے. ہم 72 سال کی آزادی کے باوجود منگوا رہے ہیں. حضور قیادت میں سب سے بڑا وہ کون سا نقطہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں بحیثیت ایک عالم، ایک طالب علم کے، جو ایران کی قیادت نے ایران کی عوام کو دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب سے پہلے تو میں اس انقلاب کے قائد حضرت آیت اللہ عظمیٰ السید روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹائم کے پابند تھے. جب نجف اشرف میں 10 پڑھاتے تھے تو لوگ ان کی آمد کو دیکھ کر اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیتے تھے. کیا بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اقتدار میں آئے تو اپنے بیٹے نے خواہش کا اظہار کیا کہ مسند اقتدار پر میں بیٹھوں. فرمایا میری اولاد میں سے کوئی بھی اقتدار میں نہیں ہوگا. اور خود جو اپنے لیے مقام، یعنی مجبوری تھی حکومت کی سیکورٹی کی وجہ سے کہ ایک امام بارگاہ کا انتخاب کیا جس کا فرش نہیں تھا. اور سب سے بڑی دیانت امانت کی یہ بات تھی کہ اس کے ساتھ شاید 1 مرلے 1.5 مرلے کا ایک مکان تھا جو کرائے پہ لیا. میں نے دیکھا ہے. اچھا، میں نے بھی دیکھا ہے جو کرائے پہ لیا ہوا تھا. میں نے بھی دیکھا ہے، اور وہ آج بھی کچا ہے. آج بھی کچا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کیونکہ کرائے کا تھا. جب آخری دنوں میں مریض ہو گئے تو کہا گیا کہ اس کی سٹیپ سیڑھیاں جو ہیں ذرا ٹھیک کرنی چاہیے. فرمایا نہیں، میں اجازت نہیں دیتا، پہلے مالک سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک، وگرنہ نہیں، کیونکہ یہ میرا مال نہیں ہے. کیل ٹھوکنا چاہ کر نہیں، یہ ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہے. ہاسپٹل بنانا چاہا، کہا اب اس شرط پہ ہاسپٹل بنانے کی اجازت دیتا ہوں کہ اس میں عام پبلک کا علاج بھی ہو اور میں بھی ان مریضوں میں سے ایک ہو جاؤں. اور جب یہ صورت حال و قائد کی تو پھر انقلاب بھی ایسے ہی آتے ہیں. جو اور مولا علی علیہ السلام کو فرمان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا رہتا ہے. آج یہی صورت حال ہے. آغا خمینی یا ان کے بعد میں آنے والے قائدین جو ہیں صرف اللہ پہ بھروسہ اور توکل ہے. مجھے یاد ہے آغا امام خمینی کا وہ جملہ، میں اس وقت ایران میں ہی تھا، جب امریکہ نے پابندیاں عائد کی تھیں تو اس دن جشن منانے کا حکم دیا تھا آغا امام خمینی نے کہ اے اہل ایران تم جشن مناؤ کہ آج تمہارا دشمن جو ہے
وہ تم سے مایوس ہو گیا. اور میں امریکہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو اس سے ممکن ہے تو ایران کے چاروں طرف لوہے کی دیوار کھڑی کر دے, ہم پھر بھی زندہ رہ کے تمہیں بتائیں گے کہ رازق تو نہیں, خدا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. اور یہ جو گھر ہے یہ میں نے آج بھی دیکھا ان کے وصال کے بعد آغا خمینی کے, حکومت نے وہاں پہ جو زمین تھی اس کو خرید کے اس کو آج بھی محفوظ رکھا ہوا, اور آپ جا سکتے ہیں. تو آج جائیں گے تو آپ کو موٹی جرابیں پہننی پڑیں گی کیونکہ فرش جو ہیں وہ آج بھی کچے ہیں خیر سے. اور وہ جو جگہ ہے میرے خیال میں جو لوگ بھی مدینے کی ریاست کا ہم سے وعدہ سچا جھوٹا کرتے ہیں وہ ذرا ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں کہ کامیاب لوگوں کی اپنی ذاتی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے. کال لے لوں پھر بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم میرم. وعلیکم السلام سر. جی میرا پتر. سر میری ایک بہن ہے, اس کا نام ستارہ ہے. جی جی. سر وہ بہت ضدی ہے اور اس کا لڑتی رہتی ہے سارا دن. کبھی اس کا موڈ کچھ ہوتا ہے پھر ایک دم سے ٹھیک ہو جاتی ہے, پھر لڑنا شروع کر دیتی ہے. اچھا, اور میری تھک امی کا جاتی ہوگی نا لڑ لڑ کے, پھر ٹھیک ہو جاتی ہوگی. سر ویسے مطلب ہم اسے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے, ایسے ایک دم سے تم لڑنا سٹارٹ کر دیتی ہو, لیکن وہ کچھ نہیں بتاتی. اچھا, کتنی عمر ہے ستارہ کی؟ 22 سال. تو کیا غصہ کرتی ہے, لڑتی کیا ہے, کس طرح سے لڑتی ہے, چیزیں توڑتی ہے, ویسے ہی لڑتی ہے, کیا کرتی ہے, انداز ہوتا سر ہے نا بچوں سے بھی لڑنا شروع کر دیتی ہے, بڑوں سے بھی لڑنا شروع کر دیتی ہے. ایسے ایک دم کوئی چھوٹی سی بات ہوگی تو اس پہ اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے, زیادہ لڑے گی, پھر خود ہی خاموش ہو جائے گی اور پھر چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے, پھر کمرے سے ہی باہر نہیں آتی ہے. کتنا پڑھی ہے, تعلیم ہے اس کی بیٹی کی؟ یہ 2nd ایئر تک کیا ہوا ہے اس نے. اس کے بعد نہیں پڑھی؟ نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ اگر دنیاوی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ جو بڑے سمٹمز ہوتے ہیں نا جو سوئنگ کے ہوتے ہیں, یہ سوئنگ ہے کہ ایک طرف آپ شدید ایگریشن میں جائیں پھر آپ ایک دفعہ ٹھیک ہو جائیں پھر سوئنگ, یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. اور میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ لیبل کیا جائے کسی بھی طرح سے بائی پولر کو, لیکن یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ آپ کو ایک میں ہومیوپیتھی کی تو دوائی کا نام نہیں لے سکتا, لیکن ہومیوپیتھک میں اس موڈ سوئنگ کا بہت ہی خوبصورت علاج موجود ہے. اگر کوئی اچھا عقل مند ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور اس میڈیسن کو لے لو. یہ بنیادی طور پہ جو میڈیسن ہے, یہ میں اشارتاً تمہیں بتا رہا ہوں, یہ سانپ کے زہر سے بنتی ہے, لیکن ساری میڈیسن جو ہیں وہ ایکچولی زہر ہی ہوتی ہیں ہومیوپیتھک میں, لیکن وہ انسان کے لیے بڑی سود مند ہوتی ہیں. میرے خیال میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی اس کو تثبیت ہو, یا سلام یا اللہ, یہ 2 لفظ ہیں, یہ تثبیت ہو, اور اسے ایک اچھے ہومیوپیتھک کے پاس لے کر جاؤ, جو ابھی ہی لے کر جانا جلد از جلد پڑے گا, بعد میں مسائل بڑھ جائیں گے. نورین السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. بھائی مجھے بلال اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بولو بیٹا. نام عدنان ہے. اچھا خیر سے عدنان ہے نام, پھر اور امی کا نام شاہین. اچھا میرے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ 1 سال ہو گیا ہے, ہمارے ماموں کی سالی سے اس کا رشتہ آیا تھا. اچھا میری بیٹی شرما کیوں رہی ہو بات کرتے ہوئے, تم بات کرو جو کرنی ہے, تم نے بات بتاؤ. رشتہ آیا تھا اور ہم نے اس وقت وہ رشتہ کس کا آیا تھا؟ ماموں کا رشتہ تھوڑی آ سکتا ہے کسی کو, اللہ کی ولی کس کا رشتہ آیا تھا؟ اب یہ نہ کہنا ماموں کی بیٹی کا, اس کا نام کیا تھا؟ ماموں کی سالی سے اس کا رشتہ آیا تھا. نام تھا اس کا. ہاں حورین نام. حورین. ہاں حورین کا. اس وقت ہم نے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ہم نے انکار کر دیا. اچھا ٹھیک کیا. پھر اس کے 1.5 سال بعد ہمارے بھائی پتہ بھی نہیں لگا اور موبائل سے کس کے ساتھ لگ گیا. اچھا پھر اور ابھی ہم نہیں جانتے وہ کون ہے, لیکن پورا دن رات اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. لگا رہتا سے کیا مطلب ہے؟ ٹیلی فون پہ لگا رہتا ہے کہ رہتا ہی وہاں پر ہے؟ نہیں, ٹیلی فون پہ ہر وقت لگا رہتا ہے, باتیں کرتا رہتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ کون ہے تو کہتا ہے کہ نہیں ہے. ہم پتہ ہے کہ لڑکی ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں ہے. ہر وقت روتا رہتا ہے. کتنی عمر ہے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال ہوگی. 22 سال ہوگی. کام کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے, کام کرتا ہے؟ پڑھتا تھا لیکن چھوڑ دیا, اب ذمہ داری کرتا ہے اور کام میں دھیان بھی نہیں دیتا. ہاں
और वैसे ठीक होता है, घर आता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, सही बात नहीं करता, हम से बदतमीजी करता तो है। उस भाई से कहो कि 22 साल का जो भाई है, काम भी कुछ नहीं करता और फोन पे बात करता है, उसे कहो कि कर ले शादी, जिससे बातें करता है, इसमें क्या मसला है? हमने कहा कर ले तो कहता है कोई नहीं है। मैं कहती हूँ अगर कोई नहीं है तो फिर रोते क्यों हो, हमसे बात नहीं करते, हर वक्त झगड़ते हो। अच्छा मेरी बच्ची बात सुनो, भाई तुम्हारा बड़ा अच्छा है, जो पहला उसका रिश्ता नहीं हुआ वो ठीक है, वो नहीं हुआ, ये चलना भी नहीं था, लेकिन ये अच्छा इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सुलझा हुआ इंसान है। काम ना करने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये जो जहाँ गुफ्तगू चल रही है, ये सिलसिला कामयाब होता हुआ कम अज़ कम मेरी दानिश में मुझे कम अज़ कम कहीं भी नज़र नहीं आता। ये मिन्नतों का रिश्ता है, मिन्नतें समझती हो, आजिज़ी का मतलब प्लीज़ प्लीज़ वाला रिश्ता है। तो प्लीज़ वाले रिश्ते जो हैं वो कुछ अरसे के लिए तो चलते वलते हैं, लेकिन जब उस खातून को इंशाअल्लाह ताला बच्चा और बेहतर रिश्ता मिल जाएगा तो वो कर लेगी। इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे को बागी ना करना, बच्चा अच्छा है। और अगर हो सके तो आयत करीमा पढ़ के दम कर दो, या उससे कहो कि वो आयत करीमा पढ़े। दम करने का मतलब है 101 दफ़ा पढ़ के पानी पे फूंक के उसको पानी पिला दो, या उसको कहो कि वो आयत करीमा पढ़ता रहा करे। इट विल टेक टाइम, लेकिन इट विल गेट ओके इंशाअल्लाह। जी सज्जाद। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो मसले हैं बच्चों के हवाले से, आपसे मशवरा लेना चाह रहा था, बिस्मिल्लाह। और दुआ भी आपसे चाहिए मुझे। बिस्मिल्लाह। सर बात ये है कि मेरी एक भतीजी है, उसका नाम अजमत फातिमा है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा काफ़ी अरसे से, और जो आते हैं रिश्ते उनकी बुनियाद यही होती है, आप मुआशरे में समझते हैं, वो मसलक की बुनियाद पर ये इस पे छोड़ देते हैं। किसकी बुनियाद पे छोड़ देते हैं? मसलक की बुनियाद पर। मसलक की क्या? अच्छा, क्या मसलक है आपका? अहले तशीह सर। तो आप मतलब कलमा शलमा नहीं पढ़ते? आप तो मुसलमान हैं यार, कमाल बात है यार हमारे साथ। सर मैं हर किसी मुसलमान से रिश्ते के लिए हम लोग तैयार हैं। मुसलमान होना चाहिए, बाकिरदार होना चाहिए, ईमान ठीक होना चाहिए, और बस। बिल्कुल ठीक है सर, आप जो फरमा रहे हैं यही वजह है, और अब मेरी यही ख्वाहिश है, और हम यही पूरी फैमिली हम एग्री हैं, लेकिन आगे से कोई अल्लाह करे कोई सबब बन जाए। अच्छा, दूसरा मसला क्या है? सर ये अजमत फातिमा का मैंने बताया कि वालदा का नाम कौसर परवीन है, और दूसरा मसला ये है कि मेरी अपनी बेटी है अनम सज्जाद, और दूसरी तरफ वो भाई का बेटा है कासिम अशरफ। तो हम चाहते हैं कि आप उसमें फैमिली वाले दोनों फैमिलियाँ चाहती हैं, तो इस हवाले से आपसे चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि फौरन कर दें। जी फौरन कर दो। ये सर ये कोई वो कहते हैं कजन मैरिज में कोई मसाइल तो नहीं आएंगे? यार देखो, अगर तो पीछे से कजन मैरिजेस चलती आ नहीं रही तो फिर कर देने में कोई हर्ज नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मैरिज से पहले दोनों के टेस्ट करा लो, ब्लड के, सिलसिला सही हो जाएगा। ठीक हो गया सर इंशाअल्लाह ताला। और एक बात करो ना, तुम अल्लाह की रहमत मांगने के लिए अल्लाह के रसूल को राजी करना बड़ा ज़रूरी होता है। तुम आज ये मन्नत मान लो कि जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो मैं वो जो तमाशे हैं वो उनकी जगह मैं सीरत रसूल करवाऊंगा, जिससे भी करवाऊंगा। यहाँ नातें पढ़ी जाएंगी, यहाँ मनकबतें पढ़ी जाएंगी, यहाँ जिक्र रसूल और अहले बैत होगा। यकीन करो अल्लाह ताला बरकतें आसमान से बारिश की तरह बरसा देगा। बिल्कुल ठीक है सर, इंशाअल्लाह। हुजूर अक़दस, ये जो भतीजी का बताया उसके सिलसिले में ये जो कोई अज़मत फातिमा है, मसलक के तौर पे लोग, मैं तो मतलब देखें, मैं आपसे पूछने नहीं चाह रहा था, मैं गुस्से में आ गया था। खुदा की कमाल है ये बात। कोई ऐसी बात नहीं, गुस्से वाली बात नहीं है असल में, क्योंकि बहुत से नाम नहाद मुफ्तियों ने इस किस्म के फतवे दाग रखे हैं, मुसलमानों को दूर करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से अवाम जो है वो गुमराह हो जाते हैं बेचारे। वगरना मुसलमान का मुसलमान के साथ रिश्ता जो है वो जायज़ है और उसमें कोई कदगन नहीं है। और इस्लाम के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि मन का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फ़हुवा मुस्लिम, जिसने कलमा तौहीद और रिसालत पढ़ लिया वो मुसलमान है। बाकी इसकी शरीयत भी ख़त्म नबूवत और बाकी सारी तफसीलात इसमें आ जाती है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है शिया और सुन्नी का, तो इसमें शादी और फ़ुक़हा जायज़ करार देते हैं कि शिया लड़की है, लड़का सुन्नी है, शादी कर सकते हैं। लड़का जो है वो मिसाल तौर पर अच्छा, मैं दोनों की सुन्नत समझता हूँ, दोनों ही सुन्नी है। सुन्नत पे तो दोनों ही है ना। दोनों
ना कोई नहीं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं इसमें है। क्या मसला है? मेन चीज वही देखना होती है कि बच्चा दीनदार है या नहीं, देखना है खानदान बराबर है या नहीं, खानदान बराबर है या नहीं, किरदार के हवाले से देखा जाए। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इमाम जाफर फरमाते हैं कि जिसने माल और जमाल को देखा वो दोनों से महरूम रह जाएगा। और फिर जिसने माल और जमाल को देखा वो दोनों से महरूम रह जाएगा। वापस आता हूँ, बात करता हूँ। ये मैं बात जो है ना हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। आपने कहा कुछ नाम नेहात, लेकिन मैं नाम नेहातों के बगैर भी बहुत से उलमा को जानता हूँ जिनके पास इस तरह के मसाइल लेके मैं ज़ाती तौर पे जब गया तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ी ही करख्त किस्म की और गलत किस्म की राय दी। मैं ईमानदारी से, पूरी दिल की अथर गहराइयों से, पूरे ज़ौक़, इल्म और ईमानदारी से, मैं ये ज़ौक़, इल्म और ईमानदारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हदीस कुदसी है, जब आप फैसला करें तो अल्लाह कहता है उसमें अजर है। मैं ये आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो मुसलमान है, जो कलमा पढ़ता है, आप फिर उसके अदाओं पे के हाथ बांधता है, उंगलियां कहाँ रखता है, रफादैन करता है, ये मसाइल नहीं है। ये आपके ज़ाती छोटे छोटे इल्मी या बे इल्मी के मसाइल हैं। आप मुसलमान हैं और मुसलमान का मुसलमान से निकाह जायज़ है। नेहा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा पुत्र। सर मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मेरे 2 सवाल हैं, दोनों के जवाब दीजिएगा। जी जी बेटा। सर मैं एक मेरा मसला नहीं कहता, मेरे मेरी बहन है, उनकी शादी हुई अभी 4 मंथ पहले। अच्छा। और मेरी जो बहनोई हैं उनका, मेरी बहन का नाम रबिया है और मेरी बहनोई है उनका नाम हमाद है। अच्छा। वो आए थे 1 महीने के लिए पाकिस्तान आए थे, दुबई में होते थे वो। उनकी जॉब थी वहाँ गवर्नमेंट की। अच्छा। लेकिन जब वो यहाँ आए थे 1 महीने के लिए आए थे तो वो वापिस नहीं जा सके थे, उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा था ना। ठीक। वो वापिस नहीं जा सके थे, तो अब उनको आए वो 4 मंथ हो गया। अब उनकी वहां से जॉब बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अब वो कहीं और मुल्क जाना चाह रहे हैं। किस मुल्क जाना चाह रहे हैं? मतलब अभी वो यूरोप वगैरह या अमेरिका वगैरह। तो आपसे पूछना तो उनके लिए वहां जाना कैसा है, वो किस मुल्क जाएं और या फिर वो यहीं रहे। और उनकी और अमेरिका से उसको कोई इनविटेशन आया है, कोई ऑफर है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। तो वो कैसे चला जाएगा? वो भी अप्लाई कर रहे हैं, वीजा वगैरह कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कुछ जॉब बेटा जाली का देखो, रिस्क हलाल कमाना होता है। वीजा विजिट का लेके वहां पे जाके छुपना, वहां पे जाके 2 नंबरियां करनी, ये कोई बात तो नहीं है ना। जी बिल्कुल, ये तो मुनासिब काम नहीं है। जी वो मिडल ईस्ट ही जाए, हम आपसे कहा मिडल ईस्ट जाए, यूरोप अमेरिका छोड़ दे। हाँ जी। ये रिस्क को खराब करने वाली बात है, क्योंकि मिडल ईस्ट आपको ठुक बजा के बजाएगा, वो आपको कामा देगा, वो आपको नौकरी देगा, वो आपका पासपोर्ट रखेगा। वो मुश्किल है, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन वो एक हलाल काम हलाल तरीके से ही करना चाहिए। उसको मिडल ईस्ट जाना चाहिए, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। कहीं और जाएगा 6 महीने बाद वापस आएगा। समझ आती बात? उसके बहनोई से कहो कि वो सूरह इखलास पढ़े और मिडल ईस्ट ट्राई करे, अल्लाह उसको कामयाबी देगा। और ये रिश्ता भी चलता तब ही है जब ये एक कमाई के लिए बाहर रहे और एक अपने घर के लिए यहाँ रहे, फिर ही ये चलता है रिश्ता। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। इरशाद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी इरशाद। जी जी बहन मेरी। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे मसले हल नहीं हो रहे। जी मैं सुन रहा हूँ मेरे बच्चे, बताइए क्या मसला है आपको इरशाद? मेरा मियाँ नहीं मेरे साथ बनती है, बहुत गुस्सा करता है, बच्चों के साथ भी लड़ता है। और मैं जहाँ भी घर लेना चाह रही हूँ, कहीं सुकून से रहूँ या कहीं कोई मसला नहीं हल हो। क्या करना चाह रही हो तुम? एक घर लेना चाह रही हूँ। नहीं तो तुम्हारी जब शौहर से बनती नहीं है तो घर क्यों लेना चाह रही हो? शौहर से बनती है, मैं कहती हूँ अलहदा लूँ घर बच्चों से। अच्छा, बच्चों से अलहदा, तुम अलहदगी करना चाह रही हो? हाँ, रहना चाह रही हूँ, बहुत मसला हो रहा है मेरे साथ। शौहर का नाम क्या है इरशाद? वाहिद। जाहिद। वाहिद। तो बच्चे कितने बड़े हैं तुम्हारे? बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं मेरे, एक 12वीं क्लास में, एक 10वीं में, लड़कियां हैं 3 मेरी। तो लड़कियां भी कहती हैं अम्मा अलग हो जा? हाँ, वो बोल रही हैं अम्मी हम अलग हो जाए, सुकून से रहें हम। अच्छा मेरी ईमानदारी से बात बता, सुकून अल्लाह ने देना होता है या मेरे कप्तान ने? नहीं, अल्लाह ने देना। अल्लाह ने देना होता है। जो अपने बाप का नहीं है वो अल्लाह का कैसे हो सकता है? माफी के साथ, सही। जो अपने बाप का नहीं है वो अल्लाह का कैसे है? नहीं, मेरी बात का जवाब देना, मुझे इधर उधर नहीं लेके जाना इरशाद। नहीं भाई, जो मेरी बात का जवाब दो तुम। जो अपने बाप का नहीं बनता वो अल्लाह का कैसे बनता है? मुझे सिर्फ इस बात को समझाओ।
میں کہتی ہوں کہ گھر ہو بچے چھوڑ دو ہو، تم پڑھائی یہ ہو۔ باتیں، یہ نہ 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 نہ، کیونکہ تمہیں سب لوگ سن رہے ہیں، سب بیٹیاں سن رہی ہیں. میں تو سیدھا سا سوال ایک جاہل بھائی کی حیثیت سے کر رہا ہوں. جو بچی یا بچہ اپنے والد کا نہیں ہے، جس پہ حدیث ہے رسول کی کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں برکت کیسے پڑتی ہے؟ نہیں، اللہ کرے گا برکت پڑے گی، اللہ بس میں کہہ رہی بیٹا تھی اللہ کرے گا تب جب اللہ کے اصولوں پہ چلو گے. اگر نبی کے خلاف بچے پالو گے تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ اپنی ہاری ہوئی جنگ میں 3 اور بیٹیوں کی زندگیوں کو اگر تباہ کرنے کو کامیابی، سکون اور اللہ کی رحمت سمجھ رہی ہو تو میں ارشاد تمہارے لیے دعا گو ہوں. اللہ تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کی حفاظت کرے اور تمہیں ہدایت کی توفیق میں مانگتا ہوں اللہ سے تمہارے لیے. لیکن میں اس بات کو واقعی سوچ رہا ہوں، مجھے کوئی کال کر کے یہ بات سمجھائے دیکھیں جو سب سے اپنے پہلے ماں باپ کا نہیں ہے وہ اللہ کا کیسے ہوتا ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ اس طرح کا کبھی موقع ہے کہ آپ بستر پہ لیٹیے صبح جاگنے کے بعد اور آپ مت اٹھیے اور لیٹے رہیے اور کروٹ بھی نہ لیجیے اور سیدھا لیٹے رہیے اور سیدھا لیٹے رہیے اور سیدھا لیٹے رہیے اور سیدھا لیٹے رہیے. یقین کیجیے یہ جب آپ کریں گے تو آپ کو 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ بغاوت کا احساس ہوگا. ایک شخص جو کہ عمر میں صرف 11 سال کا ہو اور جب وہ بچہ 6 سال کا تھا تو ایک حادثے میں اس کی جو کمر ہے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی یا کرش ہو گئی یا جو بھی ہوا، لیکن اس کا نیچے کا حصہ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا، اس میں کوئی سینسیشن نہیں ہے. یہ ٹریکٹر کا جو پٹا ہوتا ہے اس کے اندر گاؤں کے اندر حادثہ پیش آیا. 6 سال کا بچہ جس کی کہ انرجی بھاگنے کودنے کی ختم نہیں ہوتی، 11 سال کا وہ بچہ ہو گیا، وہ سیدھا بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے. اور بیڈ پہ لیٹنا صرف ایک عذاب نہیں ہے، بیڈ پہ لیٹ کے عالم غربت کی وجہ سے اگر آپ ایئر میٹ پہ بھی لیٹے ہوں تو آپ کو بیڈ سور ہو جاتے ہیں. ایئر میٹ پہ بھی بیڈ سور ہو جاتے ہیں. وہ ایک چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے جو کہ سخت بان کی ہوگی یا کسی بھی چیز کی، اس کا جسم پہ جگہ جگہ بیڈ سور ہیں. اب یہ بچے کا جو باپ ہے افضل، وہ دمے کا مریض ہے شدید اور وہ کام کر نہیں سکتا. پہلے مزدوری کرتا تھا، اب مزدوری نہیں کر سکتا. ماں جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ کیا کرے. غربت کا عالم جو ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اب اگلی بات مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، کہ اس کو ایک طبی مدد چاہیے اور ایک اس کو مالی مدد چاہیے. یہ بچہ کیسے زندگی آگے پہاڑ جتنی زندگی کیسے گزارے گا، یہ اس کے ماں باپ سے پوچھنے کی کم از کم میرے میں ہمت نہیں ہے. شمیم جو ان کی والدہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شمیم. آپ کو آواز آ رہی ہے شمیم؟ شمیم تھوڑا سا بتانا کہ آپ کہاں پہ رہتی ہیں اور آپ کے کتنے بچے ہیں اور اس بچے کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمیں سارے بچے دیکھتے تو ان بچے بھی سہارا کوئی نہیں. جی تو آپ اس وقت دن بھر میں مطلب اس کی پٹی وغیرہ، اس کا کھانا پینا، اس کو غسل خانے لے جانا، یہ سب کون کرتا ہے؟ میں آپ کر دیا، میرا آپ ہاتھ سے. آپ خود کرتی ہیں؟ اچھا، یہ بچے کے پاس ویل چیئر ہے؟ یہ کہیں جاتا ہے ویل چیئر پہ؟ نہیں، کوئی ویل چیئر نہیں، کوئی نہیں. آپ کیا سے جانیاں، آپ باہر اندر کرانیاں، ایک چھوٹا بڑا خطرہ میں آپ کروانیاں. کوئی بھی ہے نہیں. میرا اپنا ہاتھ بھی ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہوئے ایک ہاتھ. اوئے ہوئے ہوئے، یہ کہہ رہی ہے نا وہ خاتون اس کا ایک ہاتھ. جی ایک ہاتھ. میرا مشین میں چوکا ہے تو میرے ہاتھ میں آ گیا ہے. جن کے بچے صحت مند ہیں، جو مائیں اور جو باپ جو ہیں وہ صحت مند ہیں، خدا کی قسم اس وقت فوراً سجدے میں گر جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. جب وسائل نہ ہوں اور ایک ہاتھ ہو آپ کا اور آپ کو یہ بچہ پالنا پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہیں فوری طور پہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ بچہ پیسے دو جا اللہ ترقی کرو کیا ایسا بچے جو کرو کیا سارے بھی دنیا کی بھی کوئی بھی کیا نہیں.
اوہ ہوئے، یہ گھر میں روٹی کیسے پوری کرتے ہو تم لوگ؟ کھانا کیسے کھا لیتے ہو؟ روٹی 3 وقت کی کیسے ہو جاتی ہے پوری؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی کھانا نہ بنا تو وہی کوئی نہیں کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کہاں لے کر جاتے ہو؟ اسی طرح سے کھڑے تم نہیں ہو سکتے طرح سے بھائی جان. اف اف. سلمان ہے، بات ہو سکتی ہے سلمان سے؟ جی جی رات تو ہو سکتا مسلمان ہے. سلمان کو دینا فون. جی اقرار. اف. سلمان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میرے پتر؟ ٹھیک. اچھا یار یہ بتا کہ تیرا دل چاہتا ہے کہ تو بھاگے گھومے ادھر ادھر جائے سیریں کرے جیسے تمہاری عمر کے بچے کرتے ہیں؟ ہاں جی. کرتا ہے. تمہارے پاس ویل چیئر ہے؟ نہیں. وہ کھینچنے والی. اچھا اگر آپ کو میں لے دوں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ لے دوں میں آپ کو ایک ویل چیئر؟ ہے سلمان؟ جی اللہ دے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات اور بتاؤ، اور کیا چاہیے تمہیں؟ میرے بیٹے کو کیا چاہیے اور ہاں بڑی بات چاہیے. میں اپنا علاج کروانا. اچھا میری جان، میتھس کی کاپی اور پینسل چاہیے تمہیں. کاپی پینسلز اور ویل چیئر جو ہے نا یہ ہم لوگ بھجوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ویل ڈو اٹ انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میری ڈاکٹر طارق سے بات ہوئی. ڈاکٹر طارق جو ہیں یہ بنیادی طور پہ اسپیشلسٹ ہیں ڈائبٹیز کے، لیکن یہ بہت سے ایسے بیڈ سورس کو زیادہ تر جو کہ مریضوں کو ہو جاتے ہیں ڈائبٹیز کے مریضوں کو، ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور ان کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ PRP ہے، جو کہ ہم بالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، بالوں کو فریش اور زیادہ گرو کرنے کے لیے. PRP سے انہوں نے بہت سے مریضوں کے جو کہ بہت ہی ڈیپ زخم تھے ان کو درست کیا. ڈاکٹر طارق سے بات ہوئی. یہ شاہ کوٹ کے اندر آپ کے علاقے سے کچھ قریب ہے رفیقی ویلفیئر ہاسپٹل شور کوٹ کے اندر رفیقی ویلفیئر ہاسپٹل. ڈاکٹر محمد طارق کا ہم سے یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ ان تک آئیں گے تو وہ آپ کا مکمل علاج جو ہے وہ فری کریں گے. ایبسولوٹلی. آپ کے اکاؤنٹ نمبر جو ہیں وہ بھی ہماری اسکرین پہ چل رہے ہیں. اور خدا کے واسطے میں تمام لوگوں سے، وہ دنیا جہان میں جہاں پر بھی ہیں، وہ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ 11 سال کے بچے جو ہیں وہ صرف خواب دیکھتے ہیں، اور اس بچے کا خواب کاپی پینسل اور ایک ویل چیئر ہے. اس کو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو جو چیز چاہیے تھی وہ کھلونے تھے، وہ شرارتیں تھیں، وہ ہنستا. وہ اس 11 سال کی عمر میں بچہ یہ کہتا کہ میری ضرورت جو ہے وہ علاج ہے. میں بہت ہی دعا گو ہوں، اور خاص طور پہ میں درخواست کرتا ہوں اپنے کپتان سے کہ یقین کیجئے جہاں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ بہت اچھا کام ہے. وہاں اس ریاست میں اگر اس بچے کی طرف بھی آپ کی توجہ آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جھولی سے نکلی ہوئی دعائیں بھی آپ ہی کے کام آئیں. ہمارے سسٹم پہ آپ اسکرین پہ ان کے کانٹیکٹ نمبر، ان کے اکاؤنٹ نمبر، ان کے فادر کے نام کا اکاؤنٹ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی فرشتہ اس دنیا میں ان کا مسئلہ جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ ضرور ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں اس پہ؟ ان معاملات میں سمجھ نہیں آتی کیا کریں. دیکھیں 2 طرح کے امتحان ہیں اس وقت. حقیقت میں امتحان تو ہم لوگوں کا ہے صحیح کہہ رہے ہیں، امتحان ہم لوگوں کا ہے. کیونکہ خداوند متعال کا یہ حدیث قدسی میں فرمان ہے کہ عمراء جو ہیں وہ میرے وکیل ہیں اور فقراء جو ہیں وہ میرے عیال ہیں. فقیر جو ہے، جو غریب ہے، وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں. جو امیر ہیں وہ وکیل ہیں. وہ وکیل ہیں. میرے وکلاء کو چاہیے کہ ان کی کفالت کریں، ان کی میرے وکیلوں کو چاہیے کہ میرے کنبے کا خیال رکھیں. جی تو بات یہ ہے خدا نے دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اسی کے دیے میں سے. وہ پھر بھی تمہیں باقی رکھ کے دینے کو کہتا ہے کہ آپ صرف زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ صرف خمس ادا کر دیں، آپ صرف خیرات دے دیں، راہ خدا میں انفاق کر دیں. کوئی ہزاروں پہلو موجود ہے.
تو انسان جو ہے اگر انسان کے کام آئے تو یقیناً خدا کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی اسے عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے. اور پھر ایسے دکھی انسان کی دعا جو ہے وہ تو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انسانوں کی مدد جو ہے وہ تو فرض ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے. اگر اسی طرح بستر پہ لیٹا رہا بیچارہ تو گھر والے بھی مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں, وہ بھی ہو جائے گا, پورا خاندان تباہ ہو جائے گا. شمیم انشاءاللہ تعالی ہم جو کر سکیں گے ہم تمہارے لیے کریں گے. یہ جو ڈاکٹر طارق کا میں نے رفیق ویلفیئر ہاسپٹل میں بتایا, یہ میری طرف سے تمہیں وعدہ ہے کہ وہ تمہارا علاج, زخموں کا علاج مفت کریں گے. وہ ڈائبٹیز کا علاج کرتے ہیں, اور جو ویل چیئر اور کتابیں ہیں یہ ہم تمہارے پاس کسی نہ کسی طرح سے ضرور پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات, یہ بچوں کی جو فارمیشن ہے اور ان کے لیے جو کرنے والا ایک بچہ ہے وہ ہے جن کے پاس کتب آن لائن کی ساری ٹیم گئی. انہوں نے اس کے لیے سانول جو لڑکا ہے لودھرا کا رہنے والا, اور اس کے لیے ایک فرشتہ بن کے شخص آیا, اس نے اس کی سرجری کرائی. وہ ویل چیئر پہ اب بیٹھ سکتا, وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا. وہ بچہ اب آگے اپنے دیے ہوئے ہیلپ میں سے باقی لوگوں کا ایک سورس آف انفارمیشن بن گیا, اور ہمارے لیے بھی کتب آن لائن کا بھی وہ بہت بڑا سورس بن گیا کہ ہمیں ان لوگوں تک رسائی دیتا ہے تاکہ ہم یہ لوگ آپ تک پہنچائیں. اگر ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بچہ سانول مدد کر سکتا ہے تو آپ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے بھی مدد کر سکتے ہیں. وقفہ لیجیے, واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائمہ ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. سائمہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بلال بھائی. جی میرا پتر. بس بلال بھائی آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے. جی میرا بچہ. ایک میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے شان, اس کا ہے نا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا. امی کی زندگی میں بھی امی ڈھونڈتی ہوئی چلی گئی. 2 سال سے ہم لوگ اپنے بھائی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں. لیکن گھر پر لڑکا بھی, بھائی بھی پسند آ جاتا ہے, گھر بار پسند آتا ہے. گھر جا کر وہ لوگ کوئی بھی بہانہ بنا کے جیسے منع کر دیتے ہیں, استخارہ نہیں مل رہا یا گھر دور ہے. بس ایسے کر کے بھی 3 سال گزر گئے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں اس کی جلدی شادی بھی ہو جائے. وہ اکیلا ہے, ابو ہوتے ہیں, 2 بھائی شادی شدہ ہیں, اور بڑے بھائی کا ایک ہی مسئلہ ہے, ان کا نام ہے محمد عمران. وہ شادی سے امی کے سامنے ہی نا اپنی زندگی میں, وہاں امی کے زندگی میں سسرال چلے گئے تھے. سسرال چلے گئے تھے کے بعد اپنے سسرال چلے گئے تھے امی کا گھر چھوڑ کے نا. اچھا سسرال میں بس گئے تھے. پھر ہے نا امی کے مرنے کے 1 سال کے بعد وہ لوگ دوبارہ شفٹ ہو گئے گھر میں. اب جب سے ان کا نہ کام ہے اور وہ نہ بیمار ہیں, شوگر کے مریض تو پہلے ہی تھے, اب تھوڑا ان کو ٹی پی کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. اور ہم نے کسی مولوی کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر پہلے سے ہی کسی نے کروایا ہوا ہے, تو آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ. پہلے سے ہی کروایا ہوا ہے. اب انہوں نے دوبارہ جیسے اپنا گھر صاف ستھرا کر کے بنایا ہے, وہ دوبارہ شفٹ ہوئے ہیں. تو بس ان کا بھائی کا پوچھنا تھا. چھوٹے بھائی کا بھی کام نہیں ہے, جو دوسرے نمبر والا بھائی ہے. گھر میں بس پریشانی ہے. ابو ہوتے ہیں, 3 بھائی ہیں اور بھابیاں ہیں 2. بیٹا میں کیا کہوں اس بات پہ, طبیعت کے اندر نہ سن کے نہ بڑا, میں کیا کہوں اس بات پہ. جو اپنے ماں باپ کو ان کی زندگی میں چھوڑ سکتا ہے, تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی رحمتوں کی, برکتوں کی کوئی مطلب بارشیں کرے گا؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم حج اکبر کرو. کیسے؟ اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھو. صحابہ نے آگے سے شاید, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, کہ طنز کے ساتھ کہا ہوگا کہ میں تو اپنی ماں کو اتنی دفعہ ملتا ہوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں تم 70 دفعہ بھی ملو تو 70 حج اکبر. او اللہ کے ولی ہو, جب تم نبی کے خلاف کھڑے ہو پھر تم دعائیں کس طرح سے ہاتھ اٹھا لیتے ہو. محمد عمران کے بارے میں تو میری کوئی رائے نہیں ہے, میری صرف دعا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ اس کی اولاد کو نیک بنائے اور اس جیسا نہ بنائے. دوسری بات, شان کی فکر نہیں کرنی, شان کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, اس کی فکر کی بات نہیں ہے. یہ سال یا اگلا آنے والا سال جو ہے یہ اس کے لیے دونوں ہی بہت زیادہ مبارک ہوں گے. عمران کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حدیث میں ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اولاد وہ ہے جو زندگی میں فرما بردار رہتی ہے لیکن ماں باپ کے چلے جانے کے بعد نافرمان ہو جاتی ہے. ایک ہی ایک زندگی میں نافرمان ہے لیکن مرنے کے بعد فرما بردار ہو جاتی ہے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو زندگی میں فرما برداری کرتا ہے, ماں باپ مر جائیں تو ان کو بالکل بھول جاتا ہے, کبھی ان کے لیے خیرات نہیں, دعا نہیں, ان کی قبور پہ حاضری نہیں,
نتیجہ ہے کہ وہ ایک آک اولاد کی شمار میں آتا ہے، زمرے میں آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اولاد کو کر دیا جاتا ہے. اگر جو زندگی میں کچھ نہیں کر سکا، موقع نہیں ملا، جان بوجھ کی کوتاہیاں کی، اب اگر اپنی ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے، ان کے لیے خیرات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، ان کے لیے استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس کو اطاعت گزاروں میں لکھ لیتا ہے. تو عمران کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس کو شرم کرنی چاہیے کہ اب بھی تیرے پاس موقع ہے کہ تو خداوند متعال کو راضی کر لے اپنی ماں باپ کی رضا کے ذریعے. ان کی قبروں پر جا کر ان کی خیرات کر کے تو یقیناً تیری یہ مصیبتیں ان کے صدقے میں ٹل سکتی ہیں، اور تیرا پورا خاندان جو ہے وہ ان مصیبتوں سے نجات اور آئندہ اولاد کے سامنے بھی آسانی پیدا اپنی اولاد کو بھی یہ سبق پڑھاؤ کہ وہ تیری فرما برداری کرے، وگرنہ جیسا تم نے کیا ویسا تمہارے ساتھ ہوگا. بھی کرے گی. بڑے ادب کے ساتھ شان کو کہنا کہ وہ یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ولی یا والی لا حول ولا قوت الا باللہ، 2 تسمیہ پڑھے. بائی دا اینڈ آف دا ایئر انشاءاللہ اچھی خبر ضرور آئے گی. جی السلام علیکم. اقرا. بھائی جی وعلیکم بھائی، میں نے نا اپنے بھائی کے متعلق پوچھنا ہے. جی فرمائیے. افتخار احمد نام ہے اس کا. اس کے نا ہمیں ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر صاحب نے نا اسے دماغ کے پٹھے کمزور بتایا ہے. دماغ میں کون سے پٹھے ہوتے ہیں؟ دماغ کے پٹھے جو یہ جب وہ کوئی چیز کھاتے ہیں نا تو ان سے نا چبائی نہیں جاتی، تو یہ اوپر کی طرف جو آئس کے اوپر والا حصہ ہے نا، تو یہاں ان کے درد ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے دماغ کے پٹھے بتائے. ہم خود پریشان ہیں اس وجہ سے نا کہ کیا وجہ، اسی لیے بھائی میں نے آپ کے پاس کال. اچھا میرے بچے، اگر تو یہی لفظ ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا ہے کہ دماغ کے پٹھے، تو تم فوری طور پہ ڈاکٹر کو بدلو. دماغ واحد حصہ ہے جو کہ جس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، تو دماغ کے پٹھے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ نروز کی بیماری سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے کہی ہو. یہ پیرالسس کی طرف کی نشانیوں کو ہو رہا ہے. ابھی اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ قابل علاج ہے. جو آپ کو دکھانا ہے، آپ کے قریب ملتان پڑتا ہے، آپ کے قریب لاہور پڑتا ہے. نیورو فزیشنز اعلیٰ ترین پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں. آپ اپنے ڈاکٹر کو چھوڑو اور نیورو فزیشن کے پاس لے کر جاؤ. افتخار کو پرولونگڈ ڈپریشن ہے جس کا وہ شکار رہا. اب وہ پتہ نہیں پیتھولوجیکل ڈیزیز ہے یا سائیکولوجیکل ہے، لیکن میرے خیال میں سائیکولوجیکل تھی، ہے، اور پیتھولوجیکل ایڈ ہوئی ہے. یہ میری رائے ہے، اللہ کرے کہ یہ غلط ہو. آیت کریمہ کو اس کو اونچی زبان میں پڑھنے کے لیے، اونچی زبان میں مطلب ہے کہ وہ خود پڑھ سکے، سن سکے وہ اس کو، اور اس کو نیورو فزیشن کے پاس لے کر جاؤ. میو ہاسپٹل کے، سروسز ہاسپٹل کے، یا ملتان میں نشتر ہاسپٹل وغیرہ جو ہیں، یہاں پہ اچھے نیورو فزیشنز اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جو صحت کے لیے ہو؟ دیکھیں، یا شافی کا کلمہ جو ہے، یا من اسمہ دوا و ذکر ہو شفا، اس کا ورد کریں تو یقیناً خداوند متعال فرماتا ہے. آمین یا من اسمہ دوا و ذکر و شفا ہے وہ ذات کہ جس کا نام جو ہے وہ دوا ہے، اور جس کا ذکر جو ہے وہ شفا ہے. یاد خدا سے یقیناً بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، روحانی، اخلاقی، جسمانی ساریاں. تو بہرحال انسان کی آزمائش ہے. اور جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کریم میں دعا کہ جب بیمار ہو تو شفا وہی ذات عطا کرتی ہے. ڈاکٹر، طبہ، یہ علاج معالجہ تو ایک سنت ہے، وسیلہ ہے. تو لہٰذا اس سلسلے میں دعا سب سے بڑی بات ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ خدا اپنی پریشانی بیان کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے دعا کرو کہ اللہ تیری اس پریشانی کو دور کرے. اگر تم اس کا علاج کر سکتے ہو تو وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے. عمیر لاہور سے. السلام علیکم عمیر. السلام علیکم سر. کیا جی میرا پتر، اللہ کا شکر بیٹا. اچھا سر، اللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. اللہ کی آپ کی عزت برقرار رکھے. اور میں سر کافی مشکلوں میں گرا ہوا ہوں، اور مجھے تھوڑی سی گائیڈنس اور یا کچھ فرمائیے بیٹا. ایشو کیا ہے؟ سر ایشو ایسے ہے کہ میری 2 سال پہلے شادی ہوئی، اور ہم دونوں ہی میاں بیوی شادی سے پہلے بہت خوش تھے. اور شادی کے بعد ہمارے ایسے مسئلے چل رہے ہیں کہ ہم یعنی کہ زیادہ 1 مہینہ یعنی کہ آپس میں ہوتے ہیں، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی مسئلے. عمیر بیوی کا نام کیا ہے؟ بیوی کا نام ہے حافظہ پاکیزہ مظہر. پاکیزہ؟ ہاں جی، حافظہ پاکیزہ مظہر. حافظہ بھی ہیں پھر بھی لڑتی ہیں؟ جی. اچھا. ان کو نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ لڑتی ہیں، بس ہماری طرف سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں پھر غصہ آتا ہے اور وہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اچھا بچے ہیں؟ میرا نام عمیر شہزاد ہے. بچے ہیں عمیر؟
بس اللہ میاں اسی مہینے میں اللہ میاں خوشی دکھانے والا آمین آمین. میں تجھے ایک فلسفہ بتا رہا ہوں. یہ بات جو تو نے بتائی نا کہ شادی سے پہلے بڑے خوش تھے بعد میں ہم خوش نہیں, تو یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے یار. انسان سمجھتا تب بھی ہے جب وہ شادی کر لیتا ہے. ہمارے آج ایک دوست ہے, وہ چاہتا ہے کہ شادی کرنا, بڑا سمجھایا, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی شادی ہوگی اور ولیمہ بھی ہم اٹینڈ کریں گے. پھر پوچھیں گے بعد میں کہ ہم صحیح مشورہ دیتے تھے کہ نہیں. لیکن میں تجھے ایک اصول کی بات, اور یہ مزاح کی بات نہیں ہے, بالکل اصول کی بات بتا رہا ہوں. تو اگر صرف عمیر اپنی بیوی کی جھوٹی سچی تعریفیں کرنا شروع کر دے, ہمارے استاد محترم ہمیں سمجھایا کرتے تھے احمد رفیق صاحب کہ یار بیوی نال تعریف جھوٹ بھی کرو بھی سچی ہے, کیونکہ اس سے گھر میں امن پیدا ہوتا ہے. تو صرف تعریف کیا کر, صبح اٹھتے ہی کہا کر کے تمہیں تو ٹوتھ برش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہارے تو مہک آ رہی ہے, تم مت نہایا کرو, تم سے مہک آتی ہے. وہ سارا کچھ کرے گی, لیکن تمہارے اس جملے سے یقین کرو جتنی راضی رہے گی نا وہ کمال بات ہے. رومانٹک پرسنالٹیز کو آرگومنٹ نہیں دیتے جس طرح آپ دیتے ہیں, ان کو صرف اپریسیشن دیتے ہیں, وہ اس میں راضی رہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تم آیت کریمہ اور سورہ اخلاص اس کی بہت زیادہ تلاوت کرو. جو سوال تمہارے دل میں ہے اللہ اس کو بھی پورا کرے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم شاہدہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. میں اپنی بیٹی کے لیے پوچھ رہی ہوں بھائی. جی فرمائیے. جی میری بیٹی کا نام مہوش ہے. مہوش. ہاں مہوش ہے. 2 دفعہ اس کی شادی کر چکے تھے اور دونوں ہی دفعہ اس کو طلاق ہو گئی ہے. کیوں, کیا وجہ؟ وہ بس ایک آدمی پہلے والا جو تھا شوہر ان کے دوسری عورت کے ساتھ میں تھا. ہاں سگی چاچی اس کے ساتھ میں تھا. 2 سال ہم نے انتظار دیکھا, پر اس سے پوچھا بھائی یہ چھوڑ دے مسئلہ. اس نے کہا اس کو نہیں چھوڑوں گا میں, تمہاری بیٹی کو رہنا ہو تو رہ, نہیں تو نہیں جائے. ٹھیک ہے, تو تم نے اس سے کیوں کہا چھوڑ دے؟ وہ تمہارا تو داماد ہے, تمہارے بیٹوں جیسا ہے, تم نے کیوں بیچ میں پڑا؟ نہیں اس عورت کے لیے. ہاں بچے بھی ہو گئے تھے پہلی والی کے لیے. ہاں تو تم تو ایک ماں کی جگہ ہو نا, تم اپنے داماد کے ساتھ کیوں انکاؤنٹر کر رہی ہو کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے؟ تمہارا کیا کام؟ خرچہ پانی بھی دے رہا تھا, مارتا بھی تھا, گھر سے نکال دیتا تھا بار بار. یہ بس اس کے پاس جاؤں گا میں, رات بھر اس کے پاس رہتا تھا, اس کو دیتا ہی نہیں تھا کچھ بھی. یہ اکیلی رہتی تھی تو ہم نے پھر ان سے فیصلہ لے لیا. اچھا اب مجھے بتاؤ, اب مجھے مثال بتاؤ, اب کیا کہہ رہی ہو تم؟ اب یہ کہ مطلب دوبارہ شادی کری تھی تو وہ نفسیاتی تھا, وہ بھی مارتا. اب تیسرا, اب سوال کیا ہے؟ ہو گئی دونوں ناکام ہو گئی. اب یہ سوال ہے بھائی کہ نہ کوئی بھی رشتہ نہیں آ رہا اس کے لیے ابھی تک. تو تم کیوں چاہتی ہو کہ ایک تیسرا آدمی بھی شادی کرے اور پھر یہ طلاق ہو؟ یہ کیوں چاہتی ہو تم؟ تو پھر آج کل کا ٹائم نہیں ہے نا, باپ سر پہ نہیں ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, 1 سال ہو گیا. تو باپ کا انتقال ہو گیا ہے, ساروں کے باپ نہیں مرنا ہے, ہم بھی مریں گے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بچی کو کیسے اچھا ٹیلی ویژن پہ تو نے جواب سننا ہے, فون تو اب رکھ دے. اور خدا کا واسطہ ہے یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ انتہائی, یہ سمجھ سے بالا تر ہے, تمہارے سمجھ سے بالا تر ہے. یہ میں تمہیں دل کے نا دکھے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں. جب ساسیں بیویاں بن کے معاذ اللہ دمادوں کے ساتھ زندگی گزاریں گی تو بیٹیاں گھر ہی آئیں گی. ساسوں کا کیا کام کہ وہ دمادوں کی زندگیوں کو ٹیکل کریں کہ تم نے کیا کرنا ہے, تم نے کیا نہیں کرنا, تم نے کس کے ساتھ کرنا ہے, تم نے کس کے ساتھ نہیں کرنا. اب رہ گئی بات بیوی کی. او بھائی فرض کرو, فرض کرو, فرض کر لو میں یہ معاذ اللہ کر, اگر فرض کرو کہ میں گناہ میں ہوں, مجھے گناہ سے بچنے کی ہدایت کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے روک وہ کوئی نہیں سکتے, کیونکہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنے گناہ کا جواب نہیں دینا, میں نے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے, جس کا حساب اللہ نے لینا ہوتا ہے. جب ساسیں اس کا حساب لینا شروع کر دیں تو معافی کے ساتھ پھر مہوش گھر پر ہی آتی ہے. خدا کا واسطہ ہے اس سے باز آؤ. علاج رشتے کا نہیں ہے, علاج یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کی جگہ لینا چھوڑ دو. میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے. یقیناً ماں باپ جو ہے ان کو چاہیے کہ اولاد کو بسانے کے راستے تلاش کریں, نہ کہ اجاڑنے کے راستے تلاش کریں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ بھی آپ کی اولاد کی بیٹے کی مانند ہے, آپ اس سے الجھیں گی تو حالات تو خراب ہی ہوں گے نا یقیناً. اور یہ حقیقت ہے کہ جس طرح
جو حقوق معین کیے گئے ہیں اگر ان کا خیال رکھا جائے تو یہ مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ محترمہ خود جب ٹانگ اڑاتی ہیں اپنے داماد کے معاملات میں, دیکھو نا جس طرح آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شوہر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور بیوی کو پتہ ہے بیوی اسے ایک مرتبہ روک سکتی ہے, 2 دفعہ روک سکتی ہے, اس کے بعد اس سے یہ امر ساکت ہو جاتا ہے کہ اب تیری یہ جو جواب دیا نا ڈاکٹر صاحب نے, خدا کے واسطے اس کو اپنی کتابوں پہ دلوں پہ لکھ لو, ساکت ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے بات. جب بات کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہو تو پھر یہ ہوتا ہے اب تیسرا رشتہ تلاش کرو. کیوں تلاش کرو؟ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ آپ کو ثانیہ دیر و ثانیہ بانٹنے کی ہدایت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے.